کہا جاتا ہے جی یہ ملک اب رہنے کے قابل نہیں رہا، بہت برے حالات ہو چکے ہیں. جس کو موقع ملتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ملک سے بھاگ جائیں، کہیں اور چلے جائیں، لیکن پھر وہاں جا کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنا پاکستان جو ہے وہ ستاتا ہے. یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں، اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو لوٹ لیا ہے. کن لوگوں نے، یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. سر اس کے لیے آپ ہماری تھوڑی سی معاونت کریں گے کہ کون کون لوگ ہیں ایسے آپ کے خیال میں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پاکستانی سے ہم سوال کریں گے نا پاکستان کو کس نے لوٹا، تو جو زیادہ تر کے جواب ہوں گے وہ یہ کہ جی سیاستدانوں نے لوٹا ہے، ججوں نے لوٹا ہے، جرنیلوں نے لوٹا ہے، یہ بیوروکریٹس نے لوٹا ہے. مینلی یہی جواب ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جس کو جب موقع ملا ہے اس نے پاکستان کو لوٹا ہے. پچھلے دنوں ایک خبر میرے سامنے آئی تھی اور وہ تھی اسٹوڈنٹس کی جو کہ اسکالرشپ پہ گئے ہیں بیرون ممالک، اور ان میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہ واپس ہی نہیں آئے ہیں. لیکن ایک اور بڑی زبردست خبر جو ہے مجھے سننے کو ملی ہے وہ حمزہ بھائی نے بتائی. اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں یہاں پر یہ قابل ذکر ہے جو لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، ہم اسی جانب جا رہے ہیں. حمزہ بھائی بتائیے گا ایکچولی ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ ہے کہ جی کہ پاکستان کو یا کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی ہم سماج کی بات کریں تو اس کی اصلاح کا بیڑا ہم کہتے ہیں کہ جی اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بالکل. اساتذہ نے جو ہیں انہوں نے تصحیح کرنی ہوتی ہے، بہتری کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. تو خبر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے 12 اساتذہ کے خلاف FIA کو لکھا ہے کہ یہ کروڑوں روپے چوری کر کے یا ڈاکہ مار کے چلے گئے ہیں. یہ ڈاکہ وہ والا ڈاکہ نہیں ہے کہ انہوں نے بینک سے چرا لیے ہیں. چرائے کتنے ٹیکنیکلی ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ان سے ریکوری کرنی ہے تو آپ ریکوری کریں. ہم نے ان 12 لوگوں کو نوکری سے برخاست کر دیا ہے. تو ہوا کچھ یوں ہے کہ یہ سب ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، جو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ فلاں شخص ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہا ہے، فلاں شخص ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہا ہے، تو آپ کو اسکالرشپس ملتی ہیں. وہ HEC کی اسکالرشپس ہوتی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی خود بھی فنڈ دیتی ہے اپنے اساتذہ کو کہ آپ باہر جائیں، باہر جا کے پڑھیں، PhDs کریں، اس کے بعد واپس آئیں اور اصلاح کریں پاکستان کے بچوں کی. تو یہ 12 جن کے نام سامنے آیا، پتہ نہیں کتنے ہوں گے اور دوسری یونیورسٹیز کے کتنے ہوں گے، انہوں نے پیسے لیے ملینز میں. او مائی گاڈ، جب آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی تو اس وقت میں اتنی شاکڈ ہو گئی تھی کہ آپ یقین کریں مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ وہ لوگ جو ہو سکتے ہیں یہ بھی چوروں میں، لٹیروں میں اور ڈاکو میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ ٹیچرز ہیں. تو جی 70 لاکھ روپے سے، مطلب کم از کم 70 لاکھ روپے لیے اور زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ اور 61 لاکھ روپے لیے ہیں ہمارے ملک کے ایک استاد یا استانی صاحبہ نے. تو یہ PhD کرنے چلے گئے. ان کے اوپر یہ ایک رکھا گیا کہ جی کہ آپ ہمارے پیسوں سے جا رہے ہیں تو آپ نے 5 سال کم از کم PhD کرنے کے بعد واپس آ کے پاکستان میں سرو کرنا ہے، پنجاب یونیورسٹی کو سرو کرنا ہے آپ نے، یا پاکستان میں آپ نے پڑھانا ہے. تو یہ لوگ ادھر سے رفو چکر ہو گئے اور اب یہ ادھر بیٹھ کے کہتے ہوں کہ پاکستان تو رہنے کے قابل ملک نہیں ہے. یہ کہتے ہوں کہ جی پاکستان کو تو لوٹ لیا، پتہ نہیں کس کس نے لوٹ لیا. ان کا نام کبھی بھی نہ آتا اگر پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ اس چیز کو سامنے نہ لاتی کہ نام نہیں ہے. بالکل. یہاں پہ مجھے یاد آیا کہ میرے ایک ماموں جو تھے وہ بھی گئے تھے، 5 سال بعد وہ واپس آئے ہیں اور ان کی واپس انہوں نے آ کے جوائننگ دی ہے اور اپنی جو جاب ہے وہ دوبارہ سے شروع کی. PhD کرنے گئے تھے، PhD کرنے گئے تھے اور وہ کر کے واپس آئے ہیں. ایسے بہت سے ہیں ویسے اساتذہ میں جانتا ہوں کہ جو پنجاب یونیورسٹی سے PhD کرنے کے لیے گئے تھے، HEC کی اسکالرشپس تھیں یا پنجاب یونیورسٹی خود بھی فنڈ دیتی ہے، تو وہ واپس آئے ہیں اور اس وقت پڑھا بھی رہے ہیں. لیکن ہم ہر جگہ پہ، ہر کہنے کے ادارے کے اندر، ہر ایک فیلڈ کے اندر، جیسے ہم صحافی ہیں، باقی کچھ لوگ ہیں، ہر جگہ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو چونا لگانا جانتے ہیں. اور یہ ادھر بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم لوٹ کے آئے، کہہ رہے ہوں گے دیکھا یار ٹیکنیکلی کتنا، پھر باقیوں کو بھی مشورہ دے رہے ہوں گے کہ یار ایسے کر لو. ایک بات میرے ذہن میں، تو یہ کیا کرنا. بالکل ایک بات میرے ذہن میں اور بھی آ رہی ہے، جن کو اسکالرشپ ملتا ہے وہ تو بہت پراؤڈ بھی ہوتے ہیں، ان کی فیملی بھی بہت زیادہ پراؤڈ ہوتی ہے، ان کے بچے بہت پراؤڈ ہوتے ہیں. اب ان سے پڑھے لکھے ہم کدھر سے لے کے آئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکالرشپ ملا ہے اور ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، اس کنٹری میں جا رہے ہیں اور اس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ جا رہے ہیں واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اچھا یہی اگر ہم ایسے ایک کمپیریزن کریں کہ یہی مدرسوں کا معاملہ ہوتا بالکل تو کتنی تنقید ہوتی کہ مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مولوی تو جی حلوے کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں، مولوی تو یہ کرتے ہیں.
ہم سب کو ایک لائن میں مدرسوں کے معاملات پہ کھڑا کر دیتے ہیں. مولویوں کے اوپر کوئی بات آتی ہے نا تو سارے مولوی کہتے ہیں کہ ایک جیسے ہی ہیں. اب اگر یہ بات ہو, جی, ٹیچرز تو ہوتے ہی ایسے ہیں, پروفیسرز تو ہوتے ہی ایسے ہیں, تو کتنا برا لگے گا. مولوی بدنام ہے, پولیس بدنام ہے, یا پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے بیوروکریٹ سارے, مطلب اگر سرکاری ملازمین سیاستدانوں کو تو پتا کرتا ہے کہ کتا کام ہی نہیں ایسے کرنا, مطلب سیاست کا تو معاملہ یہ ہوا بڑا ایسا ہی ہے. تو یہ والا معاملہ ہے. اب یہ ادھر بیٹھ کے ان کو ادراک ہی نہیں ہوگا کہ ہم چوری کر کے آئے ہیں, ہم نے فراڈ کیا ہے. اب یہ 12 نام بھی سامنے آئے ہیں, نام بھی سامنے اب ہیں, یہ سب اخبار میں بھی لکھا ہے, ڈان میں بھی یہ خبر چھپی ہے, تو آپ ڈان سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے یہ ڈپارٹمنٹس میں بتا دیتا ہوں کہ جو پی یو کے لوگ ہیں ان کو انٹرسٹ ہوگا, اہل کالج آف کامرس سے بھی ہیں, آئی ای ایس سے بھی ہیں, جیولوجیکل انسٹیٹیوٹ وہ اسٹیٹسٹکس والا ان کا جو ہے ادھر سے بھی ہیں, پی یو سی آئی ٹی سے بھی ہیں, وہ جو انجینئرنگ کے ہیں وہاں سے بھی ہیں, تو یہ سب آئی کیو ٹی ایم سے بھی ہیں, تو یہ سب جو ہے نا ملے جلے ہیں جو پیسے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایف آئی اے کو کارروائی کا کہا تو گیا ہے, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ اچھا اس حوالے سے آپ نے ایک اور چیز مجھے بتائی تھی, وہ شاید آپ ابھی بتانا بھول گئے ہیں, کہ اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو ان کو دے ہیڈ ٹو پے دیٹ اماؤنٹ جو ان کو دی گئی ہے اسکالرشپ کے لیے, دینے ہیں جو اب ریکوری کرنی ہے ایف آئی اے نے. لیکن دوسری چیز بڑی اہم جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ اب کتنی ان کی پیڈ لیو تھی, کتنی ان پیڈ لیو تھی, ان میں سے بیشتر ہوں گے کہ جو ساتھ ساتھ اپنی پیڈ لیو جب لے کے گئے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس میں سیلریاں بھی آتی رہی ہوں گی کہ یہ اساتذہ ہیں تو ان کو سیلریز بھی ملتی رہیں, تو یہ سیلریز بھی ملتی رہی ہیں. برخاست تو ان کو اب کیا گیا, تب تک یہ امپلائی بھی رہے ہیں یونیورسٹی کے, حکومت کے خزانے کے اوپر یہ بوجھ تب تک بھی رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے, یہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہیں. او مائی گاڈ, یہ جو چیز تھی ابھی تک ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو ڈاکو, لٹیرے اور پتہ نہیں کن کن ناموں سے ہم پکارتے رہے ہیں, لیکن یہ چیز آج پہلی بار میرے سامنے آئی ہے, اور مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹیچرز ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی کو بنانا ہے, اس سوسائٹی کو سنوارنا ہے, یا ہمیں کون شعور دیتا ہے؟ ٹیچرز ایکچولی دیتے ہیں جن کے پاس ہم جاتے ہیں, اور یونیورسٹی تو وہ لیول ہوتا ہے جہاں پہ ایکچولی کچھ بننے کے بعد لوگ نکلتے ہیں جو فوراً انہوں نے جاب شروع کرنی ہوتی ہے. اب ان ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ ان ساروں کی یہ جو اساتذہ ہیں ان کی تصویریں آویزاں کرنی چاہیے, اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں نیچے لکھنا چاہیے کہ یہ اتنے پیسے لے کے گئے تھے, یہ واپس نہیں آئے ہیں اور یہ فراڈی ہیں, یہ لکھنا چاہیے. اور ویسے یہ ہر فیلڈ میں ہی ہونا چاہیے, کسی بھی فیلڈ میں کوئی 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے تو اگر یہ چیز نہیں ہوگی. پی یو کا ویسے اقدام بہت اچھا ہے کہ انہوں نے یہ نام بھی میڈیا کو دیے ہیں, پبلک کیے ہیں, اور ان کے خلاف کارروائی کا بھی کہا ہے. تو امید ہے کہ اگلی دفعہ جو لے رہا ہوگا وہ واپس آگے پاکستان کو سر بھی بالکل بالکل. فراڈیوں کے نام تو پبلک ہونے چاہیے, اور کس کو لگتا ہے کہ سب سے بڑے لٹیرے کون ہیں وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا.